صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں باہر آیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری بغیر اجازت کے وہ مشقت سے اکٹھا کیا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیا ہے، پانی ختم کر دیا ہے۔ میں نے جب پوچھا، مجھ سے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی یہ حال، ایک میرا پانی پلا دیا اور الٹا مجھے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا، اور جیسے مجھے غصہ چڑھا اسی وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی پرہیزگار بندے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ بلے تھوڑا گالا کا ٹرسی۔ متقی پرہیزگار بندے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں دوسری نشانی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ اگر اس کو آ جائے نا وہ غصہ پی جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ مولوی کو غصہ نہ چڑھے، کسی عالم کو غصہ نہ آئے، واللہ پھر پتہ چلتا ہے اس بندے کے اندر کوئی علم نہیں، اس نے 8 سال کیا پڑھا ہے اور 40 سال سے بچوں کو حدیثیں پڑھا رہا ہے، اور اس نے ایک چھوٹی سی جو عادت ہے غصے کو پی جانا، اس نے پہلے دن سے نہیں بنائی۔ بچوں پہ ایسے غصہ نکالتا ہے جیسے کوئی ذاتی دشمنی ہو، اس کی ذاتیات پہ آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، طالب علم کے سامنے، میری بات نہیں مانی، میری انسلٹ ہو گئی، میری توہین ہو گئی، اور اتنا اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ بس میں بتا نہیں سکتا وہ حالت اور کیفیت، کیونکہ میں مدرسوں سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں استادوں کی عادات، استادوں کی تربیت، استادوں کا غصہ، اور وہ غصہ نکالنا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ 40 سال سے ہمیں سمجھا رہے گئے، اور یہی آیت پتہ نہیں ہزاروں بار انہوں نے بچوں کو پڑھائی ہے، سمجھائی ہے، اور کہا اے میرے بیٹو غصہ پی جایا کرو، اور خود بس اگر کسی چیز کی کمی ہے آج تو صرف اسی چیز کی کمی ہے کہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بہت عام ہے، علم بہت ہے، اگر کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے۔ اگر میں استاد یہ قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھ کے سمجھ کے اگر میں اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میرے سامنے جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میری ہر عادت وہ چاہیں یا نہ چاہیں ایٹومیٹک ان کی طبیعتوں میں رائج ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی۔ 8 سال اگر کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھے بلا ناغہ، 8 سال، اللہ اکبر، وہ چاہے یا نہ چاہے میری جو عادات ہیں، میری جو اچھی چیزیں ہیں وہ ایٹومیٹک اس کے اندر آ جائیں۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو باپ ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، اور وہ باپ ہو یا ماں ہو، وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ جب غصے میں آتے ہیں اپنا غصہ اس برے انداز سے نکالتے ہیں، ان کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں پتہ چل رہا ہے اچھا جب غصہ آتا ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں جیسے ابو کرتا ہے اور امی کرتی ہے۔ پھر ان کے سامنے غصہ نکال کے پھر انہیں کہہ رہے بیٹا غصہ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں، بندہ سیانا دل بتا کے ایویں پی میں نہیں، جی میں تائیں پیتے میرے سامنے، غصے کو پی جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھا رہا ہے، کس منہ سے بچوں کو سمجھا رہا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے طالب علموں کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر میں غصے کو پینے کی عادت بنا لوں، اگر میں غصے کو پینے کی عادت بنا لوں تو میرے بچے ہوں یا میرے طالب علم ہوں، خود بخود ان کے اندر یہ عادت آ جائے گی۔ متقی پرہیزگار بندہ اسی وقت بنے گا جب اسے غصہ آئے گا اور وہ غصے کو پی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے کہ غصہ آئے کسی کو اٹھائے اور نیچے مار دے، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے، غصہ آ گیا ہے، سامنے والا کمزور ہے، بآسانی میں اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں نکالتا، صبر کر جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہادر انسان جب مجھے غصہ آتا ہے نا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی، بس میرا بی پی پھر جو ہے نا پھر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا بھائی، یہ بلا کہاں ہوتا ہے؟ جب سامنے والا کمزور ہو،
جب سامنے والا کمزور ہو، یقین ہو، کنفرم ہو یہ بندہ مجھ سے لڑ نہیں سکتا، یہ معاشرے میں ہم سے لو ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، پھر بلڈ پریشر فل ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ ہو سامنے والا ابھی مجھے 2 رکھ دے گا، پھر بلڈ پریشر لو ہی رہتا ہے، چاہے ماں کی گالی دے دو، باپ کی گالی دے دو، جو مرضی کر لو، بلڈ پریشر پھر ہائی۔ یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، یہ صرف شیطان نے بات یہ سمجھائی ہوئی ہے اور سکھائی ہوئی ہے، وہ جو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے بلڈ پریشر ہائی ہیں، صرف تیرا نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ جس کے اندر حدیث آ گئی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے، جیسے وہ صحابی نے ایک اپنے حوض کے اندر پانی کو جمع کیا، بڑی مشکل سے پانی جمع کیا، کہ خود بھی استعمال کریں گے، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں گے۔ مسافر آئے، انہوں نے بغیر اجازت کے حوض کا پانی پلا دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں باہر آیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری بغیر اجازت کے وہ مشقت سے اکٹھا کیا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیا ہے، پانی ختم کر دیا ہے۔ میں نے جب پوچھا، مجھ سے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ حال، ایک میرا پانی پلا دیا اور الٹا مجھے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا، اور جیسے مجھے غصہ چڑھا اسی وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ والکاظمین الغیظ، پرہیز کے بعد دیکھو پھر کیسے مزہ آتا۔ اور انشاءاللہ اس غصے کو پینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بھی بنا دے گا۔ تو متقی بننے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسری چیز اپنے غصے کو پی جانا۔ والعافین عن الناس، اور یہ میرا موضوع ہے، والعافین عن الناس، اب میرا موضوع ہے۔ اور تیسری صفت متقی پرہیزگار کی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف۔ اس نے دھپڑ مار دیا، اوکے چلے کوئی بات، معاف کر دیا، اور اس نے بےزتی کر دی 4 بندوں کے اندر، اوکے چلے یار معاف کر دیا، اللہ کی رضا۔ بیٹی کا رشتہ اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے، میری خالہ نے، میری آنٹی نے، میرے ماموں نے، میرے چاچو نے، پہلے طے ہو گیا تھا 2 سال 3 سال پہلے، بات پکی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا بندہ لڑکا کام تو کرتا نہیں ہے، نالائق ہے، اس سے تو بہتر ہے وہ فلاں نوکری والے کو میں دے دوں۔ اس کی نیت تبدیل ہو گئی، اس نے اس کو دے دیا۔ اب کیا ہے یہ؟ بس جب تک زندہ رہوں گا اب خالہ کے گھر نہیں جانا، خوشی بھی ختم، غمی بھی ختم، کیونکہ اس نے رشتہ نہیں دیا۔ اب 4 بندوں کے سامنے اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، یہ چھوٹا ہو کے اس کی یہ اوقات، یہ بچہ ہو کے بڑوں کی انسلٹ کرتا ہے، بس ختم ہوگی اس کے ساتھ۔ اب میں کبھی بھی اس بچے کے ساتھ کبھی بھی میں بات نہیں کروں، یہ نالائق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نالائق ہے اور تو اچھا ہے۔ چھوٹے بچے کی بات اسے برداشت نہیں ہو سکی، اور تو اچھا ہے اور وہ نالائق ہے، یہ حال ہے بھئی۔ وہ 20 سال کا ہے اور تم 50 سال کے ہو، تمہاری عمر میں اور اس کی عمر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے بدتمیزی کر دی ہے، اس کی عمر دیکھو کیا ہے، اس کی عمر دیکھو کیا، اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم کتنے سال کے ہیں، ہم 50 سال کے ہیں، پھر ہم اپنے 20 سال کی عمر دیکھیں کہ جب میں 20 سال کا تھا تو کتنے لوگوں کی بےزتی کی تھی، کیا میری حالت بھی ایسے ہوا کرتی تھی کہ یہ نہیں؟ اور پھر میں خود اس وقت یہ پسند کرتا تھا کہ میں تو لڑکا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، اگر جذبات میں مجھ سے اس طرح کی غلط بات ہو گئی ہے، وہ بڑا ہے، اسے بڑا پن دکھانا چاہیے تھا، اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس چھوٹے نے بڑے کا احترام نہیں کیا اور بڑے نے چھوٹے پہ شفقت نہیں کی، دونوں نے ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم